بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے بہت چھوٹی سی ہماری ویڈیو ہونے والی ہے نان کمپیٹیٹیو سسٹم کے اوپر. میرے سے کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھا تھا کہ ایک ٹرم بڑی یوز ہوتی ہے کمپیٹیٹیو اور نان کمپیٹیٹیو سسٹم کی. تو آج ہم بات کریں گے نان کمپیٹیٹیو سسٹم کے اوپر کہ نان کمپیٹیٹیو سسٹم کیا ہوتا ہے. نان کمپیٹیٹیو سسٹم کی جو اگر آپ ابتدا دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نان کمپیٹیٹیو سسٹم ورلڈ وار 2 کے بعد سے ایک فنامنا شروع ہوا جب کالونیز جو ہیں وہ ڈی کالونائز ہوئیں، آزاد ہوئیں. تو ایک پولیٹیکل اپ ہیول آ گیا اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ پولیٹیکلی چینجز آنی شروع ہو گئی. اور جو بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کالونیز سے آزاد ہوئیں اور اس آزادی کے بعد انہوں نے جب پولیٹیکل سسٹم اڈاپٹ کرنا شروع کیا تو انہیں یہ زیادہ بہتر لگا کہ اگر ہم ایک سنگل پارٹی کی طرف چلیں، اگر ہم ایک سنگل پولیٹیکل پارٹی کی طرف چلیں. اب بہت سارے بچوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ بہت ساری کالونیز ایسی تھیں جہاں پہ سنگل پارٹیز نہیں تھیں، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ صرف بات ایشیا کی نہیں ہے، بلکہ یہ افریقہ میں بھی ممالک ایسے تھے، لیٹن امریکہ میں بھی بہت سارے ممالک تھے اور افریقن کنٹریز بھی تھیں. پھر اس کے علاوہ ایشیا کے اندر جن ممالک کو آزادی حاصل ہوئی انہوں نے بھی ون پارٹی سسٹم کی طرف جانا شروع کیا. اب ون پارٹی سسٹم کو اگر آپ دیکھیں کہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی، ون پارٹی سسٹم کے ذریعے ایسے ممالک کو اور ان کے ایلیٹس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو جسے کہہ سکتے ہیں فریڈم موومنٹ کے اندر، انقلاب کے اندر اور کالونائزر سے آزادی حاصل کرنے کے اندر، یہ وہ ایلیٹس تھے جن کے خیال میں اگر ہم پولیٹیکلی کنٹرول رکھیں گے سوسائٹی کو تو شاید جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آزادی حاصل کی ہے وہ مقصد ہم بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. چائنا کے اندر ہوا، چائنا نے اس کو اڈاپٹ کیا اور دوسرے بہت سارے ممالک ہیں. پھر ایک اور فنامنا جو ایڈ اپ ہوا وہ ملٹری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی تھا. ملٹری پولیٹیکل پارٹیز میں جیسے چاڈ میں ہے، کانگو میں ہے، جیسے افریقن کنٹریز اور بھی ہیں، جیسے آپ ایجپٹ کی بات کریں، جیسے آپ لیبیا کی بات کریں، عراق کی بات کریں. یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ ملٹری رجیمز تھے اور بہت ہی پاورفل ملٹری رجیمز تھے. اور ان پاورفل ملٹری رجیمز کے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے اگر ہم پولیٹیکلی اگر ہم ایک پولیٹیکل پارٹی لے کے چلتے ہیں. اب ملٹری رجیم کا جو ایک افسوسناک پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملٹری رجیمز آتی ہیں تو جو بیسک آپ کے ہیومن رائٹس ہیں، جس کے اندر پولیٹیکل رائٹس بھی شامل ہیں آپ کے، وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اور ان کے نزدیک ہم جتنا زیادہ اتھارٹیٹیو ہوں گے، ہم جتنا زیادہ پولیٹیکلی لوگوں کو کنٹرول کریں گے، اتنی ہماری پاور جو ہے وہ زیادہ پریویل کرے گی اور زیادہ جو ہے وہ پروکریسٹینیٹ کرے گی. پھر ایک اور فنامنا تھا جو کہ افریقن رولرز کے اندر بہت زیادہ تھا. وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ جو وجہ پیش کرتے تھے، جو ریزن دیتے تھے ون پارٹی سسٹم کے اندر، ون پارٹی سسٹم کو لے کے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ملٹی پارٹی سسٹمز ہوتے ہیں وہ پولرائزیشن کی طرف چلی جاتی ہیں. ملٹی پارٹی سسٹم جو ہیں وہ سوسائٹی کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اب وہ ڈویژن لینگویج پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈویژن ریلیجن پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ڈویژن آپ کی ایتھنیسٹی کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے ڈویژن ہو جاتی ہے. لیکن اس ڈویژن کا جو مین ریزن ہے یا جو وجہ ہے یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس پولرائزیشن کی جو پیچھے وجہ ہے وہ ملٹی پارٹی سسٹم کا ہونا بھی ہے. اب ملٹی پارٹی سسٹم کے لیے وہ اسی وجہ سے اسے ریجیکٹ کرتے تھے کہ جتنی پارٹیز ہوں گی وہ اپنے ایجنڈے کے تحت
सोसाइटी को लेके चलेंगे। तो बेहतर ये है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी रहेगी तो कंपेटिटिव सिस्टम भी नहीं रहेगा, एक पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके ऊपर लोगों को एतमाद होगा और उसी एतमाद पे रहते हुए, और वो ये भी समझते थे कि हम इसको डिज़र्व भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कॉलोनाइजर्स के ख़िलाफ़ लड़े, हम ये वो एलीट्स थे जो कि फ्रीडम मूवमेंट में या इनकलाब में हिस्सेदारी भी रखते थे। तो वो ये समझते थे कि हम डिज़र्व करते हैं पॉलिटिकल पार्टी बनाना और उसके ज़रिए मुल्क के अंदर कब्ज़ा रखना। फिर एक और जो वन पार्टी सिस्टम, अगर आप आज की मिसाल देखें वन पार्टी सिस्टम नॉन कम्पेटिटिव सिस्टम के अंदर, तो वो आपको क्यूबा में नज़र आती है, नॉर्थ कोरिया में नज़र आती है, चाइना में नज़र आती है। अब इन सब में अगर आप इकनॉमिकली भी आम तौर पे होता क्या है कि इन तमाम ममालिक की अगर आप मुश्तरका एक तस्वीर निकालें तो आपको पता चलेगा कि नॉन कम्पेटिटिव पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे होता है, जहाँ पे पार्टीज़ को फ्लरिश करने का, कंपटीशन का इतना ज़्यादा मौका नहीं दिया जाता, वहाँ पे इकोनॉमी की भी इतनी ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं होती। लेकिन अगर आप चाइना की मिसाल देखें तो आज 2021 यानी आज 21वीं सदी, आज आपको जो 21वीं सदी के अंदर जाइंट इकोनॉमिकली जो जाइंट कंट्री है वो चाइना के तौर पे नज़र आता है कि वो एक पार्टी होके, अथॉरिटेटिव पार्टी होके भी उसने ये साबित किया है कि इकोनॉमी को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। मेरे ख्याल से इतनी छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।